اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام الصادق علیہ السلام من افطر یوما من شہر رمضان خرج روح الایمان منہ۔ ناظرین کرام، چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آج حدیث شریف پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، تو ایمان کی روح اس سے نکل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہم سب مؤمن ہیں اور پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر اور ائمہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو زبانی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی مثال بیان کریں تو ہمارے لیے بھی کبھی کبھار بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کچھ معاملات کے اندر اور کچھ مسائل کے اندر ایمان پر ثابت قدم رہنا، جیسے ہی ماحول تبدیل ہوتا ہے بس اوقات ایمان بھی ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ تو مؤمن واقعی کون ہے؟ الحمدللہ بہت سارے مؤمن نسلی تو ہیں، لیکن سوال یہ کہ مؤمن اصلی کتنے ہیں؟ اگر اس کی پہچان کرنی ہو تو پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ماحول کے بدلنے سے بدل جائے، اس کا مطلب وہ مؤمن نہیں ہے، اور جو ماحول کے بدلنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہ بدلے بلکہ ماحول کو بدل دے، وہ حقیقی معنوں میں مؤمن ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا اور تسلیم نہیں ہوا، تو اس نے اپنے شہروں کے اندر یہ ایک انویٹیشن بھجوایا کہ کون کون ایسا ہے کہ جو جادو جانتا ہے اور بہترین جادو دکھا سکتا ہے۔ تو تمام جادوگروں کو اس نے اپنے شہر میں دعوت دی۔ جب جادوگر آئے، ہر ایک نے اپنا اپنا جادو دکھایا۔ جب بہترین جادوگروں نے اپنے جادو کو دکھا دیا تو پھر فرعون نے کہا اے موسیٰ اب اپنا جادو دکھاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جادو نہیں، معجزہ تھا۔ جب انہوں نے اژدہا کا معجزہ دکھایا اور ان ساری رسیوں کو کھا لیا، تو جادوگر جانتے تھے کہ اب جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے، تو فوراً ایمان لے کر آئے۔ اور ایمان اس طریقے سے لے کر آئے کہ کہنے لگے کہ اب ہمارا ایمان ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خدا کے اوپر۔ فرعون نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم آئے تھے ہمارے شہر کے اندر بلانے والا میں تھا، تم نے ہم سے پوچھا تھا کہ اگر ہم جادو دکھائیں گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں پیسے ملیں گے، تمہیں سکے دیے جائیں گے، اور تم نے میری اجازت کے بغیر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سکوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ہم نے وہ چیز دیکھ لی ہے کہ جس کے بعد تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے ابھی اس وقت اپنے بات سے منحرف نہیں ہوئے تو ہم تمہیں جیل میں بند کروا دیں گے، تمہاری جان لے لیں گے، تمہارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تم بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، ہم اپنے ایمان سے بدلنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر فرعون نے وہ کام کیا اور ان کے اوپر ظلم ڈھایا، لیکن اس کے باوجود جادوگر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ یہ ہے ایمان واقعی۔ ایمان واقعی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان سالوں کا سفر طے کرے، انسان ماں باپ کے حد تک ماں باپ کے ذریعے ایمان لے اور پھر اس ایمان کو آگے بڑھائے، بلکہ جو ایمان واقعی ہوتا ہے وہ کبھی کبھار منٹوں میں اثر کرتا ہے، وہ کبھی کبھار کچھ سیکنڈوں میں انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے کچھ مثالیں تاریخ اسلام کے اندر بھی آتی ہیں کہ جن کے سامنے بہترین چیزیں پیش کی گئی، ان کو بہترین آفرز دی گئی، لیکن انہوں نے ساری آفرز کو ٹھکرایا۔ اور اس میں سب سے پہلی مثال نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جناب سلمان فارسی کی ہے، جناب بلال کی ہے، جناب مقداد کی ہے، جناب ابو ذر کی ہے۔ یہ بہت آسانی سے بہت مال و دولت کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور کچھ ایسے تھے کہ بعد وفات رسول ذرا اختیار ملتے ہی باغ پر قبضہ کر لیا اور اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ اور پھر ہمیں تاریخ کے اندر وہ مثال بھی ملتی ہے کہ حضرت امیر کائنات جب انہیں بستر رسول پر سونے کا حکم دیا جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہتے ہیں ہاں میری جان بچ جائے گی، لیکن تمہارے اوپر 40 تلوار زن کھڑے ہوں گے۔ تو مولا متقیان نے اپنی جان کا سودا کر لیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور اگر اس طرح سے انسان اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے تو پروردگار کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ کاش پروردگار ہمیں بھی وہ مناظر دکھائے اور حقیقت ایمان سے روشناس کرائے تاکہ ہم بھی واقعی مؤمن بن سکیں۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا، فرماتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے،
کافر وہ ہوتا ہے کہ جو ماحول کے بدلنے سے رنگ بدل لیتا ہے. تو کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مؤمن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.